اچھا مجھے نا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ جو ہم سب بہنوں کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کا اس بات سے ضرور تعلق ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے اور ایسا ہے ہی نہیں، یقیناً ایسا ہے. کیونکہ ذرا ایک آپ لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ کیا وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں دل کو بے سکونی سی ہوتی ہے اور ایسے عجیب سی جیسے گھبراہٹ سی، ایسا لگتا ہے جیسا کہ نا کچھ ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری بہنیں، سونی سونی بہنیں، آپ کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں اب سب خیریت سے ہوں گی. تو آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اور صحیح بات جو ہے کہ وہ واقعی ہی ہماری لائف میں کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے. تو میں بات کر رہی ہوں کہ کسی نہ کسی دن ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، ہمیں کوئی کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی، بچے بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، گھر بھی ٹھیک چل رہا ہے، کھانا بھی ہم نے بنا لیا ہے، گھر صاف بھی کر لیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو کام کرنے والے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایک نہ دل میں ایک جو دل ہے نا وہ بڑا بے چین سا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بے چینی اندر میں ہوتی ہے. وہ بے چینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. اچھا بہت سوچتے بھی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو سمجھ نہیں آتی. ہم دوسرے کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر نا ایک خاموش سی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اندر خاموش جنگ چل رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم جو ایسا ہو رہا ہے اس کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتی کیونکہ ہمیں خود کو ہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. پیاری بہنوں، میرے ساتھ تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو میں کہتی ہوں مجھے خود نہیں پتہ چل رہا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں آپ اکیلی نہیں ہیں، ایسی میری بہت سی بہنیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. میری نا ایک دوست تھی، تو وہ ہر وقت کیا کرتی تھی کہ وہ ہر وقت دوسروں کی فکر میں لگی رہتی تھی جیسا کہ ہم عام ساری عورتیں، خاتون، لڑکیاں کرتی ہیں کہ بس دوسروں کو خوش کر لیں ہماری خیر ہے، دوسروں کو خوش کر لیں ہماری خیر ہے. وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، وہ زندہ مثال ہے میرے سامنے. اچھا سب کو خوش کرتی رہتی ہر بات پہ، نہ تو اس نے کسی کو کہنا ہی نہیں ہے کہ جس نے جو کام کہہ دیا ہاں کر دیتی ہوں، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ اس کو بخار ہے، چاہے جو بھی ہے. اچھا وہ کام چھوڑا دوسرا شروع کر دیا، وہ چھوڑا تیسرا شروع کر دیا. ہر کسی کی نا مدد کرتی رہتی. تو ایک دن ہم دونوں کی ملاقات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو؟ ہر ایک کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن کچھ اپنے پہ بھی تو تھوڑی سی توجہ دے لیا کرو. تم اپنے آپ کو تو دیکھو ذرا. بس میں نہیں بتا سکتی ایسی میلے کچیلے کپڑے یہ وہ، بس ہر وقت اچھا بننے کی کوشش اور خواہش. میں نے کہا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم نے اپنے لیے بھی کچھ کیا؟ تو خاموش ہو گئی، بالکل خاموش، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ان آنسوؤں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ تم نے اپنے لیے بھی کبھی کچھ سوچا ہے؟ اس کی الماری کھولی، دیکھا کپڑوں سے بھری پڑی، اور اللہ سے اللہ کے کپڑے ہیں، اور لیکن جو پہنے ہوئے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں صدیوں سے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے. اچھا تو کہنے لگی کہ نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنے لیے بھی کچھ کیا ہو، میں اپنے لیے بھی ہنسی ہوں، میں اپنے لیے بھی تیار ہوئی ہوں، میں نے اپنے لیے کوئی چیز خاص بنائی ہو کہ یہ میں خاص اپنے لیے بنا رہی ہوں اور کھاؤں گی. تو میں نے کہا کیوں ہے ایسا، کیوں ہے تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو بس وہی کہ بس
مجھے اچھا بننا ہے اور کسی کو مجھے نہ کہنے کی عادت نہیں ہے. جو مجھے کام کہتا ہے میں وہ فوراً سے پہلے کر دیتی ہوں. تو پتہ پیاری بہنوں کیا ہے، ہم اندر سے نا اندر سے تو باہر سے ہم بہت مضبوط اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت ہی مضبوط ہیں، لیکن اندر سے جو ہوتا ہے نا ہم ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے اندر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی بھی کوئی خواہشات ہیں، اس کے بھی کوئی احساسات ہیں. یہ بھی ایک زندہ لاش ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے. لیکن نہیں، اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں قصور بھی ہمارا ہے. ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے کہ سب پھر ظاہر ہے انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی تو کرنی ہی کرنی ہے. ہم نے خود کو ہی گرا دیا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات بھی نہیں شیئر کرتے اور اندر ہی اندر خاموشی سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو ٹوٹنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارا ذہنی سکون جو ہے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے. پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. کیا ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ذہنی سکون کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں کے پاس بڑا گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے بچے زیادہ ذہین ہیں میرے نہیں ہیں، فلاں کی زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے میری نہیں گزر رہی ہے. بہنوں، اس کو ہم نے خود ہی بنانا ہے. اچھا بھی ہم اچھا خود ہی بنائیں گے. دوسروں کی خوشیاں دیکھتی ہیں لیکن ان پہ دکھ نہیں کرنا چاہیے. ہم کیا کریں کہ اپنی خوشیاں تلاش کریں نا. چھوٹی چھوٹی سی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ خود تلاش کریں. اور دوسری بات کہ ہر بات کو دل پہ نہ لے لیا کریں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم کئی دن تک سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تو کیوں کہا، کچھ کہہ دیا تو اللہ یہ کیوں کہہ دیا مجھے، اب میں اس کو کس طریقے سے صحیح کروں. یہ آپ نہ کریں. یہ ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو یہ باتیں جو ہے نا تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اچھا، تھوڑا سا نا اپنے لیے وقت نکالیں. تیسری بات کہ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں. صرف گھر کی ذمہ داریوں تک نہ رہیں ہم. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کیسے نہیں بچتا. صرف تھوڑا سا ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، ہر چیز کے لیے نکالنا ہے. اور چوتھی بات، ہم جو ہے نا وہ گھر میں بہترین نہیں ہو سکتی. کھانا بھی بہترین ہو سکتا ہے، بچے بھی بہترین ہوں، ہم خود بھی بہترین ہوں اور ہمیں رشیا بہترین رہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہر چیز پرفیکٹ تھوڑی نہ ہوتی ہے. ایک طرف سے اچھائی بھی ہے اور دوسری طرف سے برائی بھی آ جاتی ہے انسان میں. اور پانچویں بات، کبھی کبھی صرف کسی بات کر لینے سے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ہم بات نہیں کرتی ہیں. ہم اپنا دل کو خود ہی ہلکا نہیں کرنا چاہتی ہیں. کیوں؟ آج کل کسی پہ اعتبار ہی نہیں رہا اور ہم نہیں بات کر ہی نہیں سکتی. اور جس پہ اعتبار ہوتا ہے وہ ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے. اور چھٹی بات، ہر وقت موبائل میں گم رہنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سکون تلاش کر رہی ہیں. جی، موبائل میں سکون نہیں بلکہ بے سکونی لے کر ہم موبائل بند کر دیتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور پھر وہی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں. اور سب سے آخری اور ساتویں اہم بات، اللہ سے دوری. جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ دور ہونے لگتی ہے. اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا. نماز، دعا، ذکر، قرآن پاک، یہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ بہنوں یہ دل کا سکون ہے. دل کا سکون ہے، اسی میں تو دل کا سکون ہے. اس لیے آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور عبادت کریں. پھر دیکھیں آپ کو دل کا سکون کیسے ملتا ہے. تو ہر وقت خوش رہنا ضروری نہیں بلکہ ہر مشکل وقت میں امید نہ چھوڑنا ضروری ہے. اگر آپ کی کوئی بہن بھی اسی طرح کی باتوں کا شکار ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں کو سکون اور ہم سب کے گھروں کو محبت اور ہم سب کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.